آج رمضان مبارک کی 12 تاریخ ہے اور سورہ ہود کی آیت نمبر 117 کے حوالے سے درس قرآن کا عنوان ہے بستیاں ہلاک کب ہوتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، تمہارا رب ایسا نہیں ہے کہ بستی کو ظلم کے ساتھ ہلاک کر دے حالانکہ وہ لوگ اصلاح کرنے والے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنا ایک دستور بتلایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بستی کو کسی قوم کو ہلاک کب کرتا ہے اور کب تک وہ ہلاکت سے محفوظ رہتی ہے۔ عبد الرحمن کیلانی رحمہ اللہ اپنی تفسیر تفسیر القرآن کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ یہ آیت اور اس سے پہلے کی آیت میں اللہ رب العالمین نے قوموں کے عروج و زوال یا قوموں کو اپنے پکڑ کے بارے میں قانون الہی بتلایا ہے، اپنا قانون بتلایا ہے۔ ایک تو کوئی قوم شرک و بت پرستی میں دیگر برائیوں میں ڈوبی ہوتی ہے، تاریکی میں ہوتی ہے، تو اللہ رب العالمین کسی رسول کو بھیج کر کے انہیں تاریکی سے نکالنے کا حکم دیتا ہے۔ وہ رسول اپنی پوری کوشش صرف کر کے انہیں اس اندھیرے سے، اس تاریکی کے گڑھے سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن قومیں اسے اپنا دشمن سمجھ کر کے مقابلے پر آ جاتی ہیں، مخالفت کرتی ہیں، رکاوٹیں کھڑی کرتی ہیں اور اسے اس کی دعوت کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کرتی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ان لوگوں کو جو ان پر ایمان لاتے ہیں، جو نیکوکار لوگ ہوتے ہیں، ان مومنین کو اللہ تعالیٰ ان نبی کے ساتھ بچا لیتا ہے اور باقی لوگوں کو ہلاک کر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو مومنین بچتے ہیں، ایک عرصہ گزرنے کے بعد ان کی اولاد میں بھی، ان کی نسلوں میں بھی پھر برائی پنپنے لگتی۔ تو جب ان کی نسلوں میں برائی پنپتی ہے تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو اس قوم میں رکھتا ہے جو اصلاح کرتے رہے۔ جب تک وہ لوگ اصلاح کرتے رہیں گے، لوگوں کو برائی پر نکیر کرتے رہیں گے، منع کرتے رہیں گے، تب تک اللہ تعالیٰ انہیں ان پر عذاب نہیں بھیجتا ہے۔ لیکن جب دھیرے دھیرے وہ لوگ برائی سے منع کرنا چھوڑ دیتے ہیں یا ان کی تعداد اتنی کم ہو جاتی ہے کہ بالکل ان کی آواز غیر مؤثر ہو جاتی ہے، ان کے اوپر کوئی اثر ہی نہیں کرتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس پوری بستی کو ہلاک کر دیتا ہے۔ یہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ جب تک لوگ اصلاح کرتے رہیں گے تب تک اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک نہیں کرے گا۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنی تفسیر القرآن کے اندر بیان کرتے ہیں کہ اس سے پہلے 6 رکوع سے جو مختلف قوموں کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا، ان کی ہلاکت کو بیان کیا ہے، اس میں جو اللہ کا دستور ہے، جو قانون الہی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ سب کو اکٹھا کیا جائے تو اس سے 3 باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ہلاک کیوں کرتا ہے، تباہی سے دوچار کیوں کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ اگر کوئی قوم باقی رہ سکتی ہے زمین پر تو اس کے لیے 3 باتیں ضروری ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کے اندر اہل خیر موجود رہیں جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے رہیں، برائی سے منع کرتے رہیں۔ جب تک یہ لوگ موجود رہیں گے تب تک وہ قوم بچی رہے گی، ان نیک لوگوں کے ذریعے سے برے لوگ بھی بچے رہیں گے۔ اسی طرح سے اس قوم کی ذمہ داری ہے کہ ان لوگوں کو برداشت کرتے ہیں۔ جب تک اس قوم کے اندر یہ ایسی سخت باقی ہے کہ ہاں ایسے لوگوں کو جو نیک کہے جاتے ہیں، جو لوگوں کو نیکی کی راہ دکھاتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، جب تک اس قوم کے لوگ انہیں برداشت کرتے رہیں گے تب تک وہ بھی محفوظ رہیں گے۔ لیکن جو قوم کے اندر برداشت کرنے کا مادہ ختم ہو جائے اور ان نیک لوگوں کو ختم کرنے کے لیے سازشیں کرنے لگے، انہیں اپنے بستی سے نکالنے کی دھمکیاں دینے لگے، تو پھر ان کی بھی ہلاکت کا وقت آ جاتا ہے۔ ایسے ہی جب کسی قوم کے اندر جب تک قبول حق کی صلاحیت باقی رہتی ہے کہ ان نیک لوگوں کے سمجھانے بجھانے سے کچھ لوگ سیدھے راستے پر آتے رہیں جن کے ذریعے سے کوئی اچھا کام کیا جا سکے، جب تک یہ صلاحیت رہتی ہے قوم کے اندر تب تک اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتا ہے۔ جب یہ صلاحیت ختم ہو جاتی ہے کہ اب کوئی حق بات قبول کرے گا ہی نہیں، حجت تمام ہو گئی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کسی بھی وقت ایسے قوم پر عذاب بھیج سکتا ہے۔ یہ چند چیزیں مفسرین نے بیان کی ہیں، اور
اسی طرح سے عبدالرحمن الناصر سعدی رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جب تک اللہ تعالیٰ کسی قوم پر حجت نہیں قائم کرتا تب تک اللہ تعالیٰ اسے ہلاک نہیں کرتا ہے. جیسے کہ دوسری قوم پر بیان فرمایا ہے کہ ہم کسی قوم کو تو ہلاک نہیں کر سکتے تک اس کے اندر رسول نہ بھیج دیں. ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب قوم کے لوگ اپنی اصلاح کر لیں اور اصلاح کر کے وہ سدھر جائیں, سیدھے راستے پر آ جائیں, تو پچھلے گناہوں کی بنا پر اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک نہیں کرے گا. جیسے دنیا کے اندر کوئی انسان اگر سدھر جاتا ہے, ایک انسان بہت برا تھا, بہت سارے جرائم کیے, لیکن بعد میں سدھر جاتا ہے, سیدھے راستے پر آ جاتا ہے, اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتا ہے, تو دنیا کے بہت سارے قانون معاف نہیں کرتے, پچھلے گناہوں کی سزا انہیں بھگتنی پڑے گی, اتنے ساتھ سزا جھیلنی پڑے گی. لیکن اللہ رب العالمین ایسا نہیں کرتا بندوں کے ساتھ. جب کوئی قوم سدھر جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور پھر اس پر پکڑ نہیں کرتا ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ اگر لوگ مجموعی طور پر ظلم سے بچے رہیں, بڑے بڑے مظالم سے, بڑے بڑے گناہوں سے, کبیرہ گناہوں سے بچتے رہیں, تو چھوٹے چھوٹے گناہوں کا اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں کرتا ہے, کیونکہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر نہایت مہربان ہے. ورنہ وہ اس طرح سے لوگوں کو اگر پکڑنے پر آ جائے تو کوئی زمین پر بچے گا ہی نہیں. اسی لیے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ کوئی بھی قوم اپنے کفر کے ساتھ تو باقی رہ سکتی, لیکن ظلم کے ساتھ باقی نہیں رہ سکتی. ظلم جب کرتی ہے کوئی قوم تو اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کر دیتا ہے. پہلے اس پر حجت تمام کرتا ہے اور اس کے بعد پھر اسے ہلاک کر دیتا ہے. اور اسی طرح سے صاحب تفسیر دعوت القرآن کہتے ہیں کہ جب تک اصلاح کرنے والے اہل خیر موجود رہیں گے تب تک برے لوگ بھی محفوظ رہیں گے. عذاب تب آتا ہے جب سرتاپا برائی پھیل جائے, یعنی جب برائی کی اکثریت ہو جائے اور برائی غالب آ جائے کسی قوم پر, کسی معاشرے پر, تب عذاب آتا ہے. اور انہوں نے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کے اندر سورہ فجر کے اندر جو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے کہ الم تر کیف فعل بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد الذين طغوا في الارض الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد. اللہ تعالیٰ تو ہر قوم کے گھاٹ میں لگا ہوا ہے, ایک ایک برائی پر نظر رکھے ہوئے, لیکن اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے, مہلت دیتا ہے, چھوٹ دیتا ہے, درگزر کرتا رہتا ہے, معاف کرتا رہتا ہے. لیکن جب لوگ اتنا سرکشی مچائیں شہروں کے اندر فاکثروا فیہا الفساد کہ برائی کو وہ بہت زیادہ کر دیں, تو اللہ تعالیٰ فصب علیہم ربک صوت عذاب, تو اللہ تعالیٰ تمہارا رب اپنے عذاب کا کوڑا ان پر برسا دیتا ہے, تو برائی غالب نہ آنے پائے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس امت کو یہ حکم دیا ہے کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, کہ تمہارے اندر ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو خیر کی طرف لوگوں کو بلاتی رہے, بھلائی کا حکم دیتے رہے, برائی سے منع کرتے رہیں, اور یہی وہ لوگ جو کامیاب ہونے والے ہیں. تو ہر معاشرے کے اندر اگر ہم چاہتے ہیں کہ معاشرہ بچا رہے تو سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنے معاشرے کے اندر ایسی جماعت کا ہونا ضروری ہے, ایسی جماعت کو برداشت کرنا چاہیے, اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے, کوشش کرنی چاہیے کہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے رہیں, برائی سے منع کرتے رہیں, بھلے لوگوں کو برا لگے, لیکن کم سے کم برائی تبھی تو رہے گی. آپ دیکھتے ہیں جب لوگوں کو ٹوکا جاتا ہے, روکا جاتا ہے, تو لوگ برائی کرتے ہیں لیکن چھپ چھپ کے کرتے ہیں. لیکن جب آپ بولنا چھوڑ دیتے ہیں تو کھلا کھلا لوگ آپ کے سامنے بیٹھ کر شراب پئیں گے, سگریٹ پئیں گے, گالیاں بکیں گے, جھگڑے کریں گے. لیکن جو آپ دیکھیں گے کہ یہاں سے آنے جانے والے, اس مسجد سے نکلنے والے لوگوں کو ٹوکتے ہیں تو بے نمازی یہاں بیٹھے نظر نہیں آئیں گے, شراب پینے والے, جوا کھیلنے والے یہاں بیٹھے نظر نہیں آئیں گے, کہ لوگ بولتے ہیں. تو بولتے رہنے سے برائی چھپتی رہتی ہے, لیکن جو آپ نیچے مڈی کر کے چلے جائیں گے, نہیں بولیں گے, تو پھر برائی کی جرات بڑھ جاتی ہے اور وہ کھلا کرنے لگتے ہیں. پھر اتنی ہمت بڑھ جائے گی, اتنی تعداد بڑھ جائے گی کہ آپ بولنے جائیں گے تو آپ کے اوپر الٹا حملہ ہو جائے گا. جب ایسی صورت ہو جائے گی تو اللہ کا عذاب آ جاتا ہے. اس لیے برائی کو شروع سے ہی ٹوکتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور تمام لوگوں کو ہلاکت سے بچائے. آمین تقبل یا رب العالمین.